السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ دوستو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم و فرقان حمید کی ایک بہت معروف و مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ خوبصورت ویڈیو ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ پیدا کرنے والا ہوگا۔ دیکھیے، آج میں اس آیت کریمہ سے متعلق جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس سے متعلق تین باتیں پیش کرنے والا ہوں۔ نمبر ایک، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ نمبر دو، ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ نمبر تین، اس آیت کریمہ یعنی اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام کو بیان کرنے والا ہوں۔ تو صراط مستقیم کا معنی یا تو اس سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم چلے، یا پھر اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تمام اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چلے۔ اور یہی راستہ اہل سنت کا بھی راستہ ہے کہ جس مسلک میں یعنی مسلک اہل سنت میں تمام اولیاء کرام گزرے ہیں، اور انہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہونے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور انہی کا دامن پکڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، اگر تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجتمع امتی علی الضلالۃ، کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، اگر تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ۔ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور سب کے سب فرقے کلہم فی النار جہنمی ہوں گے، مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا، یعنی جنت میں جانے والا فرقہ کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرقہ اس طریقے پر ہوگا جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، یعنی جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چل رہے ہیں، وہ اسی عقیدے پر فرقہ ہوگا، وہی جنتی ہوگا۔
دوسری چیز ہے ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع۔ تو یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1، انسان کی ظاہری اور باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں کہ جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، خاص طور سے توریت، انجیل اور زبور، یہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، مگر اب قرآن مجید قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور نمبر 4، قرآن تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، باعث تھے، لیکن اب ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تیسری بات، اس آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم سے چند احکام معلوم ہوتے ہیں، یعنی 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ انسان کو اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ صراط مستقیم منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور ٹیڑھا راستہ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا کرتے ہیں: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، تو ہمیں ہدایت عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ تو ہم سب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کو خوف ہے کہ ہم ایمان سے پھر جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی جو اس کی شان ہے انگلیاں ان کے درمیان میں ہے، جدھر چاہے وہ پلٹا دے، جدھر چاہے وہ پھیر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو عبادت کے بعد دعا مانگنی چاہیے، دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو صرف اپنی دعا نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگنا چاہیے، اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں اور کمنٹ فرمائیں، اور ہمارے چینل محمد ضامن نعیمی آفیشیل کو سبسکرائب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔